الدین الخالص. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نیکی، اچھائی، خیر اور بھلائی کی ہدایت کی، رہنمائی کی، اور ہر قسم کی برائی، خرابی، شر اور فتنے سے آگاہ کیا، باخبر کیا. جن بڑے فتنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا، آگاہ کیا، ان فتنوں میں سے سب سے بڑا، سب سے عظیم فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ جس سے آگاہ کیا، وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرا رہا ہوں، اور میں ہی نہیں، وما من نبی الا وقد انذر قومہ، ہر نبی نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، بتایا ہے، اس کے بارے میں باخبر کیا ہے. وانی انذرتکم بہ کما انذر بہ نوح قومہ، میں تمہیں دجال کے فتنے سے برابر ڈرا رہا ہوں جس طرح کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. نوح علیہ السلام جو اللہ کے سب سے پہلے رسول تھے، انہوں نے بھی ڈرایا، اور میں آخری نبی اور رسول ہوں، میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں. یہ اتنا بھیانک فتنہ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. جس دن اللہ رب العزت کی بعض بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس دن کسی آدمی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو کافر رہا ہوگا، نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا. جو گنہگار رہا ہوگا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد وہ سوچے کہ وہ توبہ کر لے، اس کو توبہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. کوئی سوچے گا کہ نیکی کر لے، نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی نیکیاں اس کو کام نہیں آئیں گی. قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی اللہ کی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ کافر جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں، دیکھ رہے ہیں. جب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو کسی کا ایمان، کسی کا توبہ کرنا، کسی کا نیکی کرنا فائدہ نہیں پہنچائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل الآیہ الدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربها. 3 نشانیاں ہیں، وہ 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جو ایمان والا نہیں رہا ہوگا، جو نیک نہیں رہا ہوگا، جس نے توبہ نہیں کی ہوگی، اس کا ایمان لانا، اس کی توبہ کرنا، اس کی نیکی کرنا نشانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. جب نشانی ظاہر ہو جائے گی، ایمان لانا، توبہ کرنا، نیکیاں کرنا فائدہ نہیں پہنچائے گا. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کا دجال کا ظاہر ہو جانا، دجال کا خروج. والدابہ، چوپائے جو اللہ کے جانب سے ظاہر ہوں گے، یکلم الناس، لوگوں سے بات کریں گے. امام ابن کثیر نے کہا کہ لوگوں سے، اہل ایمان سے، اہل توحید سے بات چیت کریں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، اور کفار کو زخمی کریں گے، چوٹیلا کریں گے. وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور سورج کا جدھر ڈوبتا ہے ادھر سے نکلنا، مغرب سے، پچھم سے نکلنا، طلوع ہونا. ان نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کوئی نیکی، توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ دجال جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اس کو کانا دجال بھی کہا جاتا ہے، مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے. تو مسیح کا اطلاق
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوتا ہے. وہ مسیح ہدایت تھے کہ اللہ کے حکم سے جس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا. بیمار کو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو. اور دجال مسیح ضلالت، ممسوح العین، دائنی آنکھ کا کانا ہوگا. دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہوگا، مکار و فریب دینے والا ہوگا، لوگوں سے حق کو چھپائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. اس کے اوصاف بھی بتلائے گئے. اس کے اوصاف بتلائے گئے کہ وہ نوجوان ہوگا، اس کا رنگ گورا سرخی مائل، اس کا قد پست کم ہوگا، کم قد کا ہوگا، اس کی ٹانگ ٹیڑھی ہوگی، پھیلی ہوئی ہوگی، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کی گردن چوڑی ہوگی، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی اور اس کو کوئی اولاد نہیں ہوگی. مکتوب بین عینیہ کافر وفی روایت کافر یقرأہ کل مؤمن کاتب او لیس بکاتب. اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو پڑھ لے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ہر مومن پڑھ لے گا اس کو، اللہ کی مدد سے اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. تو یہ دجال کی علامت اور دجال کی نشانی ہوگی. اس کے اوصاف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، اس کی نشانیاں بھی بتلا دی. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا میں تم سب کا رب ہوں، اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، ان کو مارے گا، ان کو زندہ کرے گا تاکہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں. اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ حکم دے گا، آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے ہریالی اگے گی، پیڑ پودے پھل اگیں گے. اس کے پاس اپنی جنت و جہنم ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں جہنم اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار. اس کے پاس آگ ہوگی، پانی ہوگا، لیکن اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہے اور اس کا پانی یہ آگ ہے. فلا تہلکوا، تو تم دھوکے میں ہلاک مت ہو جانا، اس کے پانی میں مت چلا جانا، اس لیے کہ وہی تو آگ ہوگی اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی نشانیاں بتلائیں کہ ایک مجلس میں اس کا ذکر کرنا آسان نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیلے گا. مثال دے کر بتلایا کالغیث استدبرت الریح، ایسے بادل کی طرح جس بادل کے پیچھے تیز ہوا ہو، کہ بادل ایک جگہ نہ برسے، ہوا چلتی جائے اور تیزی سے مختلف جنگلوں میں، بیابانوں میں، وادیوں میں، بستیوں میں برستا جائے، اسی طرح اس کا فتنہ تیزی سے ہوا کی رفتار سے پورے روئے زمین پر پھیل جائے گا. لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ وہ پہنچے گا، ہر جگہ اس کا فتنہ پہنچے گا. تو اتنی نشانیاں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور اس کا وقت بھی بتلایا کہ اس کا خروج کب ہوگا، کہاں سے ہوگا. الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان. دجال کا خروج ایران کے شہر خراسان سے ہوگا. ایران جو دنیا میں ایک شہر ہے ایران، اس کے شہر خراسان سے دجال کا، ایران ملک ایران کے شہر خراسان سے اس کا ظہور ہوگا. یخرج الدجال من یہودیت اصبہان معه 70,000 من الیہود 70,000 علیہم الطیالسہ. دجال کا خروج ہوگا، اس کا فتنہ نمودار ہوگا اصفہان کے یہودیوں کے ساتھ، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. 70,000 علیہم الطیالسہ. اور اصفہان یہ ایران میں ایک شہر ہے، اور وہ 70,000 یہودی جو دجال کے ساتھ ہوں گے ان کے اوپر سیاہ چادر ہوگی جو یہودیوں کا لباس ہے، مذہبی لباس ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہودیوں کا تعلق کس قدر اس سرزمین سے ہے جہاں سے دجال کا خروج ہوگا. یہودیوں کا تعلق خراسان سے، اصفہان سے اور ایران سے کتنا گہرا ہے. دنیا کی یہودیوں کی جتنی کمپنیاں ایران میں ہیں، جتنے عبادت خانے ہزاروں کی تعداد میں کمپنیاں، عبادت خانے ہزاروں یہودی، دنیا کی سب سے بڑی آبادی اسرائیل کے بعد جو یہودیوں کی بستی ہے وہ ایران میں. کتنا گہرا مذہبی اور فوجی، اسی طرح اقتصادی اور معاشی تعلق ہے یہودیوں کا اور روافض کا. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہودی اور روافض کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں.
کیونکہ روافض کی جڑ میں یہود ہیں، ان کی جڑ ہی یہودی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ کہاں سے ظاہر ہوگا، فتنے کی سرزمین سے ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ یہودی ہوں گے، اور وہاں جہاں سے وہ ظاہر ہوگا وہاں آج بھی یہودیوں کی بہت بڑی آبادی ہے ایران میں، ان کے عبادت خانے ہیں، ان کی کمپنیاں ہیں۔ اس وقت جب ظاہر ہوگا تو مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی آپ نے بتلایا، لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ، دجال کے ڈر سے لوگ پہاڑوں میں بھاگیں گے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ يَا رسول اللہ، عرب کے لوگ کہاں ہوں گے اللہ کے رسول؟ قال هم قلیل، کہا کہ عربی لوگ بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ اس وقت عربوں کی قلت ہوگی اور زیادہ تر لوگ پہاڑوں میں اس کے خوف سے بھاگ جائیں گے۔ قسطنطنیہ کی فتح کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت کی تقسیم کر کے اپنے ہتھیاروں کو زیتون کے درخت سے لٹکا رہے ہوں گے کہ شیطان پیچھے سے آواز دے گا ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم، کہ دجال تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر والوں کے پاس جا پہنچا ہے۔ مسلمان دوڑتے ہوئے نکلیں گے، فیخرجون وذالک باطل، جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے یہ جھوٹ ہے۔ فاذا جاءوا الشام، جب شام میں پہنچیں گے، سیریا جس کا نام اس وقت دمشق میں، خرجا، تو دیکھیں گے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کیا ہو، قحط سالی ہوگی، قحط سالی ہوگی۔ قحط سالی کا مطلب پیداوار، کھانا پینا، اس کی بے حد قلت ہوگی۔ قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد یصیب الناس فیہا جوع شدید، دجال کے خروج سے پہلے 3 سال سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال کم ہوگی، دوسرے سال اور زیادہ ہوگی، اور تیسرے سال تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یصیب الناس فیہا جوع شدید، لوگ سخت بھوکمری کا شکار ہوں گے، کھانا پانی کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت مسلمان کا گزر بسر کیسے ہوگا، وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالتحلیل والتحمید والتسبیح والتکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی مسلمانوں کا کھانا ہوگا، یہی مسلمانوں کا پانی ہوگا، یہی ان کی غذا ہوگی، یہی ان کی زندگی ہوگی۔ یعنی دجال جب ظاہر ہوگا تو اس قدر ابتلا اور آزمائش کا شکار ہوں گے مسلمان۔ وہ آئے گا، حکم دے گا، بارش ہوگی، سبزہ اگیں گے، زمین سے ہریالی اگے گی۔ اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اپنا اندھاپن دور کر لے، اپنا لنگڑاپن دور کر لے، اپنے عیب کو دور کر لے، بے اولاد ہے صاحب اولاد ہو جائے، ایسی طاقت نہیں دی ہے۔ اس لیے کوئی اس کے فتنے کا شکار ہوگا تو وہ اس کے بارش کی وجہ سے ہوگا، غلہ اور ہریالی کی وجہ سے ہوگا، لیکن مومن ہوگا تو دیکھے گا کہ یہ تو اندھا ہے، عیب دار ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ بے اولاد ہے، یہ عیبیلا ہے، یہ کیسے قدرت والا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار نشانیاں بتلائیں، اور فرمایا کہ وہ زمین پر کتنے دن تک رہے گا؟ 40 یومن، 40 دن تک رہے گا۔ یوم کسنۃ و یوم کشہر و یوم کجمعۃ وسائر ایامہ کایامکم، 40 دن تک رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، وسائر ایامہ کایامکم، اور باقی 37 دن تمہارے دنوں کی طرح ہوگا۔ تو یہ 40 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کیسے ہوں گے۔ صحابہ کرام اس قدر سخت بھیانک منظر ہوگا، خوفناک ہولناک منظر ہوگا، لیکن صحابہ کرام کا سوال دیکھیے کہ وہ کس چیز کی فکر رکھتے تھے، کس چیز سے ان کو محبت تھی، کیا پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، جو دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، جو دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، ہم اس میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازہ لگا کے نماز پڑھ لینا، یعنی ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی نہیں 1 سال کی نماز پڑھنا ہے، دوسرا دن جو 1 مہینے کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی نہیں 1 مہینے کی نماز پڑھنا ہے، تیسرا دن جو 1 ہفتے کے برابر ہوگا اس میں 1 دن نہیں 1 ہفتے کی نماز پڑھنا ہے، اندازہ لگا کر پڑھنا ہے۔ تو صحابہ کرام نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام ہر وقت اللہ کی عبادت اور بندگی کی فکر کرتے تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا لا يخرج الناس حتى يذهل الناس عن ذکرہ وحتى تترك الائمہ ذکرہ علی المنابر. دجال کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک لوگ اس سے غافل نہیں ہو جائیں گے. لوگ بھول جائیں گے, لوگ سب بات یاد رکھیں گے, ساری باتیں ہوں گی, سارے موضوع پر گفتگو ہوگی. ائمہ اور واعظین ممبروں پر دجال کا ذکر چھوڑ دیں گے, اس کا ذکر نہیں ہوگا, اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی. لوگ بھول جائیں گے دجال کی نشانیاں, دجال کے فتنے, بے خبر ہوں گے اور بے خبر کیا بھی جا رہا ہوگا. ایسے ماحول بنائے جائیں گے, لوگ دجال کا انکار کریں گے. انہ سیکون من بعدکم قوم یکذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعۃ وبعذاب القبر. کچھ لوگ آئیں گے جو بہت ساری چیزوں کا انکار کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دجال کے فتنے کا بھی انکار کریں گے. کہیں گے دجال کوئی فتنہ نہیں ہے, دجال کوئی آدمی نہیں ہے جو آئے گا. وہ انکار کریں گے, لوگوں کو بہکائیں گے. یہ بھی دجالی فتنہ ہی ہوگا کہ لوگ دجال سے باخبر کیے جا رہے ہیں, بے خبر کیے جا رہے ہیں اور ان کو غافل کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ دجال یہ برائی ہے, یہ خباثت ہے, برے لوگ یہ دجال کی علامت ہیں, دجال کوئی آدمی نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلا دیا کہ دجال کا ظہور ہوگا, دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا, دجال فلاں جگہ سے نکلے گا, لیکن اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ اس کو بھول نہیں جائیں گے اور جب تک کہ ممبروں پر اس کا ذکر چھوڑ نہیں دیا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان نسلوں کو, بچوں کو اور بچیوں کو, بڑوں اور بوڑھوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا جائے, باخبر کیا جائے, ڈرایا جائے, بتایا جائے. اس کے متبعین کون ہوں گے؟ مومن نہیں, اس کے متبعین کافر ہوں گے, منافق ہوں گے, یہودی ہوں گے, اور اسی طرح عام قسم کے کم پڑھے لکھے دیہاتی ہوں گے, جاہل بے ایمان مرد و عورتیں ہوں گی, عورتوں کی کثرت ہوگی اس کے متبعین میں, اور تقدیر کا انکار کرنے والے اس کے متبعین ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ نے طریقہ بھی سکھلا دیا, بتلا دیا کہ دجال کے فتنے سے کیسے بچنا ہے اور کیسے ایمان والے دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں. اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں, شریعت کی پابندی کریں, قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں, کتاب و سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑ لیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. دعا بھی سکھلا دی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. تو اسی لیے ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف وفی روایت من آخر سورۃ الکہف عصم من الدجال. جمعہ کے دن جس سورہ کی تلاوت مسنون ہے سورہ کہف, اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی ایک فضیلت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص سورہ کہف کے شروع کی یا سورہ کہف کے آخر کی 10 آیتیں پڑھے, ان کی حفاظت کرے, پابندی کرے, دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا, اس کی حفاظت فرمائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ. زمین کا کوئی حصہ مکہ و مدینہ کے علاوہ دجال کے فتنے سے بچے گا نہیں. جہاں دجال پہنچے گا اور اس کا فتنہ بھی پہنچے گا, لیکن مکہ و مدینہ میں نہیں. تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ مکہ و مدینہ میں رہائش بھی اختیار کریں گے, مکہ و مدینہ میں رہیں گے بھی, اور مکہ اور مدینہ میں جو لوگ رہیں گے وہ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ وہاں وہ داخل نہیں ہو پائے گا. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دجال کے تعلق سے جو احادیث ہیں جس میں اس کے فتنے کا بیان ہے, اس کی نشانیاں جو بتلائی گئی ہیں, وہ احادیث کا بیان ہو, ان کے دروس ہوں, لوگوں کو بتلایا جائے, چھوٹوں کو, بڑوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, سب کو بیان کیا جائے, بتلایا جائے, تاکہ دجال کے فتنے سے آگاہ رہیں, باخبر رہیں. اور دجال کہاں سے ظاہر ہوگا, دجال کے متبعین کون ہوں گے, ان سے بچیں, ان سے دور رہیں. جس وقت دجال ظاہر ہو جائے گا, جس وقت دجال آ جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ہدایت بتلائی, آپ کی رہنمائی ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے. من سمع الدجال فلینہ عنہ, جو دجال کے بارے میں سن لے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جا کے اس کو دیکھیں, فلینہ عنہ, اس سے دور رہے, بچا رہے. بہت سے لوگ فتنہ دیکھنے جاتے ہیں,
فتنہ دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ فتنے کا شکار ہو جائے گا آدمی۔ ایک آدمی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا، وہ دجال کے فتنے کے قریب ہوگا، دجال کے شبہات کا، اس کے فتنے کا شکار ہو کر گمراہ ہو جائے گا۔ اتنا بھیانک فتنہ ہوگا، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا من سمع الدجال فلینع عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہے۔ ومن ادرک ذلک منکم فلیقع فی الذی یراہ نارا فانہ ماء عذب طیب، اور جو تم میں سے دجال کے قریب پہنچ جائے فلیقع فی الذی یراہ نارا، تو اس میں کود جائے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ آگ نہیں ہے، ماء عذب طیب، ٹھنڈا میٹھا شیریں پاکیزہ پانی ہے۔ اس کی جو آگ ہے وہ آگ نہیں ہے، وہ پانی ہے، میٹھا شیریں پاکیزہ پانی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتلایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، مسلمانوں کی جماعت کی قیادت کریں گے۔ اس لیے دجال کا جب ظہور ہو تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لیں، اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اہل ایمان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت کریں گے، اور وہی دجال کو تلاش کر کے اس کو قتل کریں گے۔ فیطلبہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فیطلبہ حتی یدرکہ بباب اللد فیقتلہ، اس کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، یہاں تک کہ اس کو باب لد کے پاس جا پکڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ یعنی 40 دن کا یہ فتنہ اس دن جا کر ختم ہو جائے گا جس دن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کر دیں گے۔ اب باب لد کہاں ہے آپ دیکھیے، تلاش کیجئے کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، جس کا نام اسرائیل ہے، وہاں ایک شہر ہے لد، وہاں لد میں ایک جگہ ہے باب لد، باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ عربی میں، لیکن اس جگہ کا نام آج بھی باب لد ہے۔ وہاں پہ بینگورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہودیوں کا، اور اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جا پکڑیں گے، ان کو دیکھ کر وہ پگھلنے لگے گا نمک کی طرح، لیکن اس کو جلدی سے قتل کر دیں گے اور مسلمانوں کو اس کا خون دکھلائیں گے کہ دیکھو جو تمہیں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ ایک انسان تھا جیسے تم انسان ہو، جسے تمہارے اندر خون ہے، خون دکھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے متعلق احادیث اور اس کے نشانیوں کو بیان کرنے کی اور اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دجال کے فتنوں سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرو آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔